السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورۃ الزمر آیت نمبر 9 سے آگے مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم آیت نمبر 3 کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے ترجمے اور تفصیل میں بہت سارے امور شامل ہیں اور اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ تو آیت نمبر 3 ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست۔ اولیاء کہتے ہیں دوست، مددگار، کارساز، سپورٹر۔ تو اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی دوست، مددگار بنا رکھے ہیں، ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا، سوائے اس کے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سوائے اس کے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں اولیاء بنا رکھا ہے۔ تو بعض علماء اس آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے قول سے اپنی ان کی عبادت کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ وہ تو انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے۔ ما نعبدہم، کہ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم نے تو صرف اولیاء بنا رکھا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، انہوں نے دوست بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو۔ اب دوست بنانا جو ہے وہ اولیاء بنانا، مددگار بنانا اسلام میں منع نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ ہے کہ مومنوں کو دوست بنانا چاہیے، نیک لوگوں کو دوست بنانا چاہیے۔ جیسے یہ ایک آیت ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 28، اس میں لکھا ہوا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ تو حکم ہے کہ دوست بنانا ہے تو مومنوں کو بنانا ہے، نیک لوگوں کو بنانا ہے۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کی مائیت اختیار کرنی ہے۔ تو اس لیے صرف اولیاء بنانا جو ہے نا وہ تو منع نہیں ہے۔ اور پھر اسلام میں مومنین جو ہوتے ہیں ان میں جو علماء کرام ہوتے ہیں، علماء دین ہوتے ہیں، انہیں پھر ہم اولیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ معزز اولیاء ہیں، اعلیٰ مرتبہ کے اولیاء کرام ہیں، یہ اللہ کے بھی دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب محض اولیاء بنانا جو ہے وہ اسلام میں منع نہیں۔ تو اصل گناہ کیا ہے اس معاملے میں؟ اصل گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ کو چھوڑنا کلی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور جزوی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ اپنے علماء دین کو رب بنا دیا ہے۔ تو اب انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہے وہ کلی طور پر نہیں چھوڑا، وہ جزوی طور پر چھوڑا ہے، اپنے مطلب کے لیے، جہاں ان کی غرض ہے، اور چند ایک امور میں انہوں نے جو ہے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے علماء دین کی غلط باتوں کے ساتھ جڑ گئے۔ تو من دون اللہ کا مطلب جو ہے وہ بعض جگہوں پر تو کلی طور پر اللہ کو چھوڑنا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر جزوی طور پر۔ تو یہاں پہ جو فرمایا ہے والذین اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور اولیاء۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا اولیاء بنانا، دوست مددگار بنانا تو منع نہیں ہے، مومنوں کو ہی اولیاء بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں۔ لیکن گناہ کی بات یہ ہے کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر اللہ کو چھوڑ دیا اور دوست بنا دیا دوسروں کو تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔
اصل شرک جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوسرے انسانوں کو دوست بنا دیتا ہے۔ تو دوستی کرنا، دوست بنانا گناہ نہیں ہے۔ گناہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو تو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے دوسرے انسانوں کو دوست بنا رکھا ہے، اس دوستی پر آپ قائم ہو، تو یہ پھر شرک بن جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا مالک ہے، خالق ہے، تو انسان کی زندگی پر چونکہ مرضی اللہ کی چلتی ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، مومنوں کو دوست بنانا ہے، تو اب انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ اللہ کی بات نہیں مانتا۔ وہ اللہ کی بات کیسے نہیں مانتا؟ مثلا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تو اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ ایک انسان نے نماز چھوڑ دی تو اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ ایک انسان نے اللہ نے فرمایا ہے کہ بد نظری نہیں کرنی، فحاشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور انسان اس گناہ سے باز نہ آئے، وہ یہ کام کرے، تو اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی کسی معاملے میں بات نہ مانے، بظاہر وہ مسلمان بھی ہو، لیکن اگر اس نے اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ دیا ہے پر عمل نہیں کیا تو اس نے گویا اللہ کو چھوڑ دیا جزوی طور پر۔ تو یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ کو کسی خاص معاملے میں چھوڑ دے اور اپنی منمانی کرے اور دوسروں کو دوست بنا لے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ جو اصل گناہ کی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اوروں کو مددگار بنا دیا ہے۔ تو آگے فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، کہ ہم عبادت نہیں کرتے، یعنی وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے ان کی، ہم نے تو صرف اولیاء بنا رکھا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اولیاء جو ہے نا یہ دو طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں بھی، اور اس سے پہلے یہود و نصارہ کے معاشرے میں بھی، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، نیکی کے کام نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھا ہوتا ہے، ان سے تعلق رکھا ہوتا ہے، اور ان کے پاس جائیں گے اور ان کے ہاتھ چومیں گے، ان سے بڑی عقیدت رکھیں گے کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ وہ واقعی بزرگ ہوتے ہیں، ان کے نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس جائیں گے تو ان کی بڑی خدمت کریں گے، ان سے بڑی رسپیکٹ سے پیش آئیں گے اور انہیں دعاؤں کا بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن خود بے نمازی ہوں گے۔ ان کے سامنے تو شاید نماز ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، ان سے اگر ملنے مسجد میں گئے ہیں تو بڑی نمازیں بھی پڑھ لیں گے بظاہر، لیکن جب واپس اپنے گھر میں آئیں گے تو پھر کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھیں گے، عبادتیں نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ لیکن معاشرے میں انہوں نے ایسے مطلب اپنا بنایا ہوتا ہے کہ بس جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان سے تعلق رکھا ہوتا ہے، انہیں چندے بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ لوگ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگ ہیں، وہ ان کی تعریف کریں، انہیں اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں، کیونکہ انہیں نیک نامی چاہیے ہوتی ہے نا لوگوں کو۔ جو اولیاء کرام سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں نا بظاہر بعض لوگ، تو انہیں نیک نامی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے وہ بعض دفعہ انہیں چندے بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، ٹھیک ہے، ان کی خدمت بھی کریں گے تاکہ ہماری معاشرے میں عزت برقرار رہے۔ عملی طور پر خود وہ بے نمازی ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، ان معنوں میں بھی یہ آیت اطلاق پاتی ہے کہ اللہ کو تو چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اللہ کی تو عبادت نہیں کرتے صحیح معنوں میں، لیکن اوروں کو دوست بنایا ہوا ہے، اولیاء بنا رکھے ہیں، اور اولیاء میں جیسے کہ میں بتایا واقعی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ یعنی کہ بس اپنے بزرگوں کے پاس ہی جائیں گے اور بزرگوں کا ذکر ہی کرتے رہیں گے۔ گھروں میں بعض دفعہ جیسے مرزائی قادیانی لوگ ہوتے ہیں، گھروں میں انہوں نے اپنے خلیفوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، اور جی ہمارے خلیفہ صاحب ہیں تو ہمارے خلیفہ کو اللہ نے بنایا ہے، خود بے نمازی ہوں گے، خود اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن بس اپنے گھروں میں خلیفوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں۔ یہ بھی یعنی کہ اللہ کو تو چھوڑ دیا، مگر جو ہے وہ اپنے بزرگوں کا ذکر انہوں نے شروع کر دیا۔
تو یہ یعنی کہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو واقعی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان سے جڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں، پھر آگے کیا توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم نے تو بس انہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے تعلق قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم جڑے ہوں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب چونکہ حقیقت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام سے جو انسان جڑے ہوتے ہیں، جو مومنین، یہ تو حکم ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کی مائیت اختیار کرو، صحبت اختیار کرو، اور علماء دین کے ساتھ وابستہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ علماء دین سے دین سیکھنا ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، قرآن اور دین جو ہے وہ ان سے سیکھنا ہے۔ تو ان سے انسان دین سیکھے گا، ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، دینی اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنی ہوتی ہے نا، یہ تو اسلام میں ضروری ہے کہ جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا ہوتا ہے۔ جیسے انسان والدین کا ادب کرتا ہے، تو ایسے ہی جو روحانی بزرگ ہیں، وہ دینی بزرگ ہیں، وہ روحانی والدین ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ادب و احترام کرنا ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مسلمان مومنین اپنے علماء دین کا ادب و احترام کرتے ہیں تو اس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ قرب اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ وہ جو علماء دین ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ انہیں دین سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ نیک باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپس میں جب بیٹھتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے سے واقعتاً انسان جو ہے وہ اللہ کا قرب ہی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بس اولیاء ہی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، یعنی اپنی جگہ پہ وہ اللہ والے، یعنی وہ عبادت کرنے والے نہیں ہوتے، نمازیں نہیں پڑھتے، مگر اولیاء کے ساتھ جب ملتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑا اللہ کا ذکر بظاہر کر رہے ہوتے ہیں، صرف انہیں دکھانے کے لیے کہ ہم تو آپ سے وابستہ ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم اولیاء سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ وہ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، خود وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، عبادتیں نہیں کرتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، من دونہ ہی، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اولیاء بنا رکھے۔ تو اصل مذمت اس چیز کی ہے، اور یہ ہوتی ہے اولیاء کی عبادت کرنا، کہ اللہ کو چھوڑ دیا آپ نے اور دوسروں کے لیے آپ، کیونکہ ریاکاری شرک ہے، ریاکاری شرک ہے، دین خالص اللہ کے لیے، جیسا اس آیت میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار دین جو ہے وہ خالص اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے لیے، عبادتیں اللہ کے لیے۔ کسی مومن بندے سے کو اولیاء بنانا، دوست بنانا، مددگار بنانا، اولیاء سے بزرگان دین سے تعلق رکھنا، یہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کوئی مفاد حاصل کر لیں گے یا ہم اپنے نام و نمود، نیک نامی، شہرت، عزت حاصل کر لیں گے، اس لیے نہیں ہوتا۔ تو اگر اس لیے ہوگا تو پھر یہ شرک ہے۔ تو اس چیز کی مذمت ہے کہ انہوں نے اللہ کو تو چھوڑ دیا ہے مگر اولیاء بنا رکھے، تو اولیاء بنانا گناہ نہیں ہے، مگر اللہ کو کیوں چھوڑا؟ اللہ کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے جو ہے نا، انہوں نے مومنین کو اولیاء نہیں بنایا ہوا، انہوں نے ویسے ہی اپنی نیک نامی کے لیے یا اپنے کسی غرض اور مطلب اور مفاد کے لیے انہوں نے دوستی کر رکھی ہے مومنوں سے یا بزرگان دین کے ساتھ جو یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ صرف کسی خاص دنیا کے مقصد کے لیے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے نہیں جڑے ہوئے۔ اگر اللہ کے لیے جڑے ہوتے تو نمازیں بھی پڑھتے، عبادتیں بھی کرتے، اللہ والے بنتے۔ تو اس چیز کی اصل نفی کی گئی۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ جو اللہ والے واقعتاً اللہ والے ہوتے ہیں ان سے انسان تعلق رکھے مگر خود وہ اللہ کو چھوڑ دے۔ ایک تو اس کا آیت کا یہ بھی مطلب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ ایسی شخصیات کو دوست بنانا کہ جو انہیں اللہ سے ہٹانے والی ہوں، ایسی شخصیات کو دوست بنانا جو انہیں اللہ سے ہٹانے والی ہوں، جیسے کہ والدین اگر غلط حکم دیں اس میں ان کے اطاعت کرنا، تو یہ ظاہر ہے انہیں والدین بھی دوست ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، تو وہ غلط حکم دیں گے اس میں ان کے اطاعت کی جائے گی تو یہ پھر یہ بھی شرک بن جاتا ہے۔ جیسے سورہ
شورہ ہے آیت نمبر 21، اس میں فرمایا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہے کہ جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ تو یعنی اگر ایک انسان کسی ایسی شخصیت کو فالو کرتا ہے کہ وہ شخصیت اسے اپنی طرف سے احکامات دیتی ہے خلاف شریعت، اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا، تو اس میں جو اس کی اطاعت کرے گا وہ پھر کیا ہوتا ہے، اس نے گویا اسے شریک بنا دیا ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ اور یہ جیسے کہ سورہ توبہ میں یہود و نصارہ کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو رب بنا دیا، تو وہ رب ان معنوں میں ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی غلط باتوں میں بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ رب بنانا ہے۔ تو غلط باتوں میں، خلاف شریعت باتوں میں کسی بھی شخصیت کی اطاعت کرنا، اسے گویا اللہ کے مقابل پر شریک بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمام احکامات دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائیں۔ اب اگر کوئی اپنی طرف سے نئے احکام جاری کرے گا تو وہ گویا اللہ کے مقابل پر شریک بننے کا عملی طور پر مدعی ہوگا، چاہے وہ قولی طور پر اقرار نہ بھی کرے، عملی طور پر وہ گویا اللہ کے مقابل پر شریک بنا بیٹھا ہوتا ہے، اور جو اس کے اطاعت کرتا ہے وہ پھر شرک کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا معنی ہے کہ ایسے لوگوں کو اولیاء بنانا کہ اللہ کے دین سے ہٹانے والے ہوتے ہیں، اور اس کی مثال یہود و نصارہ کے علماء میں ہے اور مرزائی قادیانی علماء میں ہے کہ جو اللہ کے رستے سے ہٹانے والے ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جھوٹے پیر فقیر، جھوٹے عاملین جو ہوتے ہیں لوگ ان سے جڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں، غیر اسلامی طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے جڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے رستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے دینی احکامات دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان پر بھی یہ آیت اطلاق پاتی ہے کہ اللہ کو تو چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اور اپنے سرپرست اور دوست مددگار انہوں نے بنا رکھے۔ تو یہ دونوں پہلوؤں کو، دونوں طرح کے اولیاء کو جو ہے نا وہ کور کیے ہوئے یہ آیت۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ تو جو ہے وہ اچھا، ایسے لوگ تو نہیں مانتے نا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ فرمایا ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نے تو انہیں اولیاء صرف اس لیے بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ معاملہ آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جو دونوں طرح سے، یعنی کہ دونوں معنی جو اس آیت کے نکلتے ہیں، دونوں طرح سے اس کا مفہوم جو ثابت ہے وہ ہمیں لوگوں میں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے باطل اولیاء کو بھی کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑا ہوتا ہے، اور جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں ان سے بھی جڑے ہوتے ہیں، لیکن خود بے نمازی اور بدعمل اور بے نمازی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس آیت سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں تو نفی کی گئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تو کسی کو اولیاء بنانا ہی نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی اولیاء نہیں بنانا، یعنی اللہ کے سوا جو ہے نا اور کوئی بابے شابے بزرگ کوئی شے کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خالص توحید یہ ہے کہ بس اللہ کی بات ماننی، اور بابے شابے بزرگ تو شے کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ مطلب لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت پھر بزرگان دین کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی بے عزتی، ان کی جہاں پر ان کی کوئی خامی، کوئی ان کی کوئی ذلت کا پہلو نکالتے ہیں کہ کہاں سے ان کو پکڑ کے ہم انہیں ذلیل کریں، ان کی غلطیاں اچھالیں، ان کی غلطیاں پکڑیں، اور وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بزرگان دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ گویا ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ مطلب نکال لیتے ہیں غلط طریقے سے، یعنی کہ اس آیت کو سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اولیاء دین، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، علماء اسلام کے جو بزرگان ہوتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں، یا اگر نفرت نہ بھی کریں تو ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، انہیں معمولی چیز خیال کرتے ہیں۔ اور ایک تو یہ ایکسٹریم ہے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بعض لوگ صرف جو ہے نا وہ بس اولیاء ہی کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارے بزرگان ہیں، یہ ہمارے بزرگ
دین کے اولیاء ہیں، بس انہی سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن خود نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ نیک اعمال کریں گے، بس اپنے بزرگان کی قبر پہ جا کے تو ان سے جو ہے نا وہ وہاں پہ دعا کر لیں گے، یا اگر وہ اولیاء زندہ ہیں تو ان کے پاس جائیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا ان کی خدمت کریں گے بس، تاکہ ان کی نظر میں وہ نیک ثابت ہو جائیں، تو وہ سمجھیں گے یہ ہماری گویا کہ اللہ کی سے قربت کا گویا ذریعہ بن گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ تو اصل میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، باطل۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کو اگر آپ نے پکڑا ہوا ہے تو پھر آپ مومنین کو دوست بناؤ، پھر بزرگان دین سے بھی جڑو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ جو اہل الذکر ہیں ان سے پوچھو، ان سے سوالات پوچھو، اپنا علم زیادہ کرو، جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان سے تعلق رکھو، ان کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو علماء ہیں وہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ جو خشیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی مجلس میں تو بیٹھنا ہوتا ہے، اور حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ عالم کی آبد پر کس قدر فضیلت ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اپنے بزرگان دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے، لیکن اگر تو وہ غلط حکم دے رہے ہیں علماء دین تو پھر اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح علماء دین ہوتے ہیں وہ غلط حکم نہیں دیتے، جو ایسے عالم دین ہوتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں علماء نہیں ہوتے، جیسے مرزائی قادیانی ہیں، صحیح معنوں میں علماء دین نہیں ہوتے، تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ ایسے علماء دین ہیں تو پھر ان سے ظاہر اختلاف بھی کرنا ہے، ان پر تنقید کرنی ہے اور ان سے الگ ہو جانا ہے۔ تو لیکن اگر اس میں بھی ان کی اطاعت کی جائے گی تو پھر وہ ظاہر ہے وہ رب بنانا ہوا یہود و نصارہ کی طرح۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم نے انہیں اولیاء صرف اس لیے بنایا ہوا ہے، ان کو دوست اس لیے بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ظاہر ہے اس دنیا میں نہیں ہوگا، یہ مرنے کے بعد آخرت میں ہوگا، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی آخرت میں فرمائے گا، کیونکہ اس دنیا میں جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹا اور نہ شکرا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، کہ یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، یعنی جو بدعمل شخص ہے اللہ سے دور ہے، یا وہ بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہہ دو کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم والے ہیں، اور جو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فضیلت بیان ہوئی ہے قرآن شریف میں علم والوں کی، اور علم والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، کہ جو دین کے علم سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خالص دین اللہ کے لیے اختیار کرتے ہیں، وہ علم والے ہوتے ہیں۔ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل مند قرار دیتا ہے جو اللہ والے بنتے ہیں، جو نیک بنتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہی عقل مند ہوتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہہ دو کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ہے، بڑی بھلائی ہے،
اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، اور فی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ تو دنیا میں بھی مسلمان کو، مومن کو حسنہ ملتی ہے، اور حسنہ سے کیا مراد ہے؟ حسنہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، نعمت، نیکی کی توفیق، عبادتوں کی توفیق، دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تمام امور اس میں شامل ہیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ چونکہ نیکی بھی شامل ہے، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، نیکی کے کام کرنا، صبر کرنا، یہ بھی دنیا کی حسنہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کی حسنہ ہوگی تبھی آخرت کی حسنہ ہمیں ملے گی۔ تو اس میں پھر آزمائش بھی آ جاتی ہے، ابتلا بھی آ جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، صحابہ کرام تھے، وہ بھی یہ دعا مانگتے تھے، اور انہیں دنیا میں کتنی تکالیف ملی۔ ایسا نہیں کہ ان کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت بن گئی، ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے وہ آزاد ہو گئے، ایسا نہیں ہوا۔ تو بعض لوگ غلط فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی حسنہ جب ہم مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہمارے لیے جو ہے نا وہ جنت بن جائے، دنیا کی ہر قسم کا مال و متاع، دولت، رزق وافر مقدار میں ہر چیز ہمیں حاصل ہو جائے، کوئی دکھ نہ آئے، پریشانی نہ آئے۔ وہ سمجھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیا کی حسنہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ والا بنتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو آخرت ملتی ہے، آخرت کی حسنہ ملتی ہے۔ آخرت کی حسنہ ہے جنت، جنت کی نعمتیں، جنت کا رزق۔ تو وہ تبھی ملے گا نا جب دنیا میں ہم نیک بنیں گے، اللہ والے بنیں گے، صبر کریں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم پر میں نے مصیبتیں ڈالنی ہیں۔ تم صرف یہ کہہ کر جو ہے نا بچ نہیں جاؤ گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بس اب تمہارا امتحان نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور یہ دنیا کی حسنہ ہوتی ہے کہ انسان اس امتحان پر، مصیبت پر صبر کرے۔ جب صبر کرے گا تو اس کا اجر اسے ملے گا، اور اسے پھر آخرت میں حسنہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہیں دکھا دیتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال اختیار کرے گا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اسے مزید نیکیوں کی توفیق ملتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہے دنیا میں حسنہ، دنیا میں بھلائی اللہ کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی چلی جاتی، کیونکہ اصل امتحان تو ہے ہی یہ نا۔ اصل امتحان تو یہ نہیں ہے کہ دنیا کی بس نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، صرف دنیا کی وہ تو کافروں کو بھی ملتی ہیں، تو قرآن شریف آپ پڑھ لیں، اس میں تو کافروں کو زیادہ ملتی ہیں، بلکہ وہ دنیا چاہتے ہیں تو انہیں دنیا میں دے دی جاتی ہے، کھلی ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ تو مقصد دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر آپ آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے جد و جہد اور جستجو کرو، نیک اعمال اختیار کرو، عبادتیں کرو۔ تو دنیا کی حسنہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ جب انسان ایک نیکی اختیار کرتا ہے تو دوسری نیکی کی بھی توفیق ملتی ہے، تیسری کی بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس رزق میں وسعت دیتا ہے۔ یہ جو روحانی رزق ہے، یہ جو اللہ کی محبت کا رزق ہے، اللہ کے ذکر کا جو رزق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے مزید۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، یعنی اگر کسی زمین کی جگہ جہاں پر آپ رہتے ہیں، مومنین رہتے ہیں، وہاں پر اگر انہیں کسی قسم کی پریشانی ہے، نیک اعمال اختیار کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ ہے، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ آرام سے دوسری جو ہے نا اپنے نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اور صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر سے مراد یہ ہے کہ تنگی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، جیسے بھی حالات ہیں، اس میں نیکیوں پر قائم رہنا ہے، نیکیوں کو نہیں چھوڑنا، نمازوں کو نہیں چھوڑنا، عبادتوں کو نہیں چھوڑنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کرنا۔ تو جو ایسے لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دو کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جن لوگوں نے دین کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے،
کہ اس سے دنیا میں نیک نامی، شہرت، عزت حاصل کریں گے. جیسے دنیا کی ایجوکیشن حاصل کر کے ہم دنیا کماتے ہیں، ہنر سیکھ کے، ڈگری ڈپلومہ لے کے، ڈاکٹر انجینئر بن کے ہم دنیا کما رہے ہوتے ہیں، دنیا میں عزت کما رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم دین کے ذریعے بھی دنیا کمائیں گے. تو یہ مطلب مقصد نہیں ہے دین کا. دین خالص اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ممکن ہے انسان کو جو ہے وہ عزت نہ ملے، ذلت ملے لوگوں کی طرف سے، لوگ پتھر ماریں، لوگ بےزتی کریں، لوگ گالیاں نکالیں، لوگ طرح طرح سے ستائیں، تنگ کریں، ذلیل کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ممکن ہے، کیونکہ یہی آزمائش ہوتی ہے. انسان حق بات بولتا ہے تو لوگ مخالفت کرتے ہیں. تو اس لیے خالص دین اللہ کے لیے کرنا ہے، چاہے اس کے بعد پھر ذلت کا سامنا ہو، مصیبت کا سامنا ہو، لوگ مخالفت کریں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے بھی حالات ہوں، چاہے تنگی آ جائے، چاہے غربت آ جائے. دین کو اس لیے نہیں اختیار کرنا کہ ہم مالدار ہو جائیں گے، ہم پیسے والے ہو جائیں گے، ہم کسی ولی کے پاس جائیں گے، وہ جنتر منتر تعویذ کرے گا تو ہم امیر دولت مند ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ دین خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، چاہے غربت ملے، چاہے مصیبت ملے، چاہے پریشانی ملے، جیسے بھی حالات آئیں گے، دین اللہ کے لیے گزارنا ہے، عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، نمازیں اللہ کے لیے کرنی ہے. تو یہی اخلاص ہے، دین کو خالص کرنا یہ ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ماننے والوں میں سے پہلا بنوں، پہلا میں بنوں. مسلمین، پہلا مسلمان میں بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو کہ بے شک میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ، کہہ دو کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حال میں کہ اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، کہہ دو کہ بے شک اصل خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. سن لو، یہی صریح خسارہ ہے. تو آگے بات بیان فرما دی ہے کہ بے شک تم نے اگر دوسروں کی بات کرنی ہے تو کرو، لیکن ہوگا کیا کہ قیامت کے دن خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا. تو خسارہ کیا ہے؟ خسارہ یہی ہے کہ تم اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے فرمانبردار بندے نہیں بن رہے. یہ ہے اصل خسارہ. تو اصل خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے انفسہم اپنے آپ کو، و اہلیہم اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا. قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، حاضر ہوں گے، اور وہاں پر جب حساب کتاب ہوگا اور پتہ چلے گا کہ کس نے جو ہے نا وہ نیک اعمال اختیار نہیں کیے، کس نے اپنے اہل و عیال کو تبلیغ نہیں کی. تو تبلیغ کرنی ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی کرنی ہوتی ہے. کہ جو ہے وہ ایک دوسری آیت ہے قرآن شریف کی، اس میں بھی ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اور یہاں بھی فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا ہوگا. یعنی انہیں تبلیغ نہیں کی ہوگی، انہیں نیک نہیں بنایا ہوگا، انہیں نمازی نہیں بنایا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال جو ہوتے ہیں، اپنے بچے اولاد ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے تو ان کی بڑی فکر کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں کچھ پڑھ لکھ جائیں اور ڈگری لے لیں اور کچھ اچھی جاب مل جائے اور دولت مل جائے. ٹھیک ہے، دنیا میں کامیابی حاصل ہو جائے. لیکن دین کے اعتبار سے وہ خیال نہیں رکھتے، اخلاقی اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے وہ ان کی تربیت اس حساب سے نہیں کرتے. تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ انہوں نے اولادوں کی تربیت تو دنیاوی اعتبار سے نقطہ نظر سے کی ہوگی، تو دینی اعتبار سے وہ ان کی اولاد نیک نہیں ہوگی. تو اس کا بھی پھر گناہ ان کو بھی ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیوں نیک نہیں بنایا، انہیں تبلیغ کیوں نہیں کی، ان کی تربیت کیوں نہیں کی. ہاں، تربیت کرنے کے باوجود اگر وہ بگڑ جائے تو وہ پھر اس میں ان سے ظاہر وہ پھر قصوروار نہیں ہے والدین. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے. یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندو، بس تم مجھ سے ڈرو. تو یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے اس دنیا میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور جو علماء دین ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ ڈر جاؤ اللہ سے،
نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نہیں تو قیامت کے دن پھر یہ معاملہ ہوگا کہ اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور بالآخر جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، شیطانی لوگوں کو طاغوت بولتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ طغیان سے نکلا ہے، اور طغیان کہتے ہیں بغاوت اختیار کرنے کو، باغی ہو جانے کو۔ تو جو طاغوت ہے، جو بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، شیطان صفت لوگ ہیں کہ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، کنارہ کش اختیار کیا کہ اس کی عبادت کریں، یعنی اس کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، سو میرے بندوں کو بشارت دے دو۔ تو جنہوں نے شیطانیت سے، بدعملی سے، شیطانی اعمال سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، اس کی عبادت کرنے سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، تو وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اب بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی چونکہ فطرت نیک پیدا کی ہے، تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیسے یہود و نصارہ میں پیدا ہو گئے یا دہریہ پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، تو فطرتاً وہ بعض بسا اوقات وہ نیک بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ بدی سے نفرت ہوتی ہے، برائی سے نفرت ہوتی ہے، لیکن ان کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، اخلاقی طور سے بہتر ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع پھر بھی نہیں کرتے، وہ بس اپنی چونکہ ان کی نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہوتی ہے، ہر انسان کی نیچر اللہ تعالیٰ نے نیک بنائی ہے، تو بعض لوگ اس پر اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں، نیکی کی نیچر پر مینٹین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو رجوع کرنا ضروری ہے، رجوع کے بغیر نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس سے انسان سوچے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا، تو جب وہ سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو خوشخبری اور نجات ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر اللہ کی ظاہرہ بات مانتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو فرمایا پس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس سے قبل جو فرمایا کہ سو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، کن بندوں کو خوشخبری سنا دو؟ وہ لوگ ہیں کہ جو قول کو سنتے ہیں اور پھر اس میں سے جو سب سے اچھا قول ہوتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، تو وہ کانوں سے سنتے ہیں، جب کوئی انہیں تبلیغ کرتا ہے سننے کی وہ عادت رکھتے ہیں۔ کان ظاہر اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے دیے ہیں نا، تو انسان سنتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے اسے۔ تو ایک انسان جب سنتا ہے اور اسے اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے، یعنی سنانے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دنیا کی باتیں سناتے ہیں، کوئی بزنس کی بات سناتا ہے، دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے اس کی بات سناتا ہے، کوئی دین کی بات بھی سناتا ہے۔ تو جو سننے کی جس طرح عادت رکھتے ہیں لوگ، ظاہر اللہ نے کان اسی لیے دیے ہیں کہ وہ سنیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر انسان بیٹھتا ہے، لوگوں کو سنتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو نیکی کی بات کرتا ہے، جو سب سے اچھی بات کرتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ اتباع کرنی چاہیے، اس بات کو ماننا چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ الذین یستمعون، وہ لوگ جو سنتے ہیں، القول، قول کو، فیتبعون احسنہ، اور اس میں سے اتباع کرتے ہیں اچھی بات کی۔ تو یہ خاصیت ہوتی ہے
نیک لوگوں کی، ان لوگوں کی جو جن کا انجام آخرت میں اچھا ہوگا، کہ جب ان ظاہر تبلیغ کرنے والے اس دنیا میں ہوتے ہیں، ہر وقت میں علماء نظر آئیں گے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اگر انسان ان کو سنے گا اور ان کی اتباع نہیں کرے گا تو پھر ظاہر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو جو نجات والے لوگ ہیں، جنہیں نجات ملے گی، جو مومنین ہیں، ان کی خوبی کیا ہے؟ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اچھی بات، وہ جب سنتے ہیں قول کو، لوگوں کے اقوال سنتے ہیں تو اس میں سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو دین کی طرف بلا رہا ہے اس کی پھر وہ پیروی کرتے ہیں۔ یہ نجات یافتہ لوگوں کی نشانی بیان ہوئی ہے اس میں۔ تو آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب تبلیغ کی جاتی ہے نوجوان طبقے کو، تو اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے بات، وہ سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یار ہم تو بزنس مین ہیں، ہم نے تو، ہمارا مقصد تو دنیا میں سکسیس حاصل کرنا ہے، تم ہمیں یہ دین کی باتیں نہ کرو، مہربانی کرو، یہ باتیں ہم سے نہ کرو، ٹھیک ہے نا، دین کی، قرآن کی، نماز کی یہ باتیں ہمیں نہ کرو، ہم نہیں سننا چاہتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تو ایک بزی بندے ہیں، ہم تو بزنس مین ہیں، ہم نے تو فلاں دنیا کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ نہیں سنتے، انہیں نہیں اچھی لگتی وہ ویسی سوشل میڈیا پہ، موبائل فون پہ دیگر جو ہے نا وہ لغویات دیکھ لیں گے، فحش چیزیں دیکھ لیں گے، اس کے لیے ٹائم ہوگا، گانے باجے سن لیں گے، لیکن وہ دین کی باتیں نہیں سنیں گے۔ تو جو ایسے لوگ ہوں گے ظاہر ہے پھر وہ گمراہ لوگ ہیں، اور ان کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، قیامت کے دن پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جو ہے نا اچھے لوگ کون ہیں، کن کے لیے خوشخبری ہے؟ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد، کہ وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، سو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔ اور ان کی صفات کیا بیان فرمائی کہ الذین یستمعون، کہ وہ لوگ جو سنتے ہیں کان لگا کر قول کو، فیتبعون احسنہ، اور احسن جو اچھی بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ علماء دین کی تبلیغ کو سنتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے ہیں، انہی کے لیے نجات ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، ہدایت ہی نہیں ملے گی، اور یہی عقل والے ہیں، عقل والے بھی یہی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی یہ ہیں۔ تو عقل والے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دین کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا میں اور بزنس میں ترقی حاصل کرتے ہیں، امیر و دولت مند بن جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے عقل مند ہیں۔ وہ عقل مند نہیں ہیں، وہ بیوقوف ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، دین کی بات کو چھوڑ دیا، نیکی کی بات کو چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کو بس حاصل پکڑ لیا ہے۔ تو جو نیکی کی بات کو پکڑے گا، نیکی کی طرف جو بلا رہا ہے اس طرف جو ہے وہ اسے قبول کرے گا اس بات کو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، کیا تو اسے بچا لے گا جو آگ میں ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، یعنی جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، یعنی جنت میں، جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا،
پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلایا، پھر وہ اس کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے پیلی ہونے والی، پھر وہ اسے چورا بنا دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نصیحت ہے۔ تو جو عقل والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس کے ذریعے کھیتی نکالی اور فروٹ نکالے، سبزیاں نکالیں، رزق نازل پیدا فرمایا زمین سے، اور پھر وہ پک جاتی ہے، لوگ کھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نصیحت ہے۔ تو آج ہم نے سورۃ الزمر آیت نمبر 21 تک مطالعہ کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے مطالعہ کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔